الحمد للہ الذی ابدع السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل ملائکۃ المقربین الی یوم الدین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کی حمد و ثناء اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم باعث تخلیق کائنات باعث ارض و سما حضور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذوی الاحتشام واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ آج کی یہ نشست علامہ عامر اخلاق شامی دامہ ظلہ العالی کی تھی اور انہوں نے جو ہے تربیت اولاد پر گفتگو کرنی تھی، لیکن وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ایمرجنسی کام کی وجہ سے آ نہیں سکے، تو مجھ سے کل رات ارجنٹ رابطہ کر کے حکم دیا گیا کہ آپ نے جس موضوع پر چاہیں گفتگو کریں۔ میری عموماً عادت ہے کہ میں تیاری کے بغیر کسی بھی موضوع پر بات نہیں کرتا، تو تربیت اولاد ایک انتہائی خاص موضوع ہے اور اس پر بات کرنا یقیناً ایک سعادت کی بات ہے اور ایورنیس دینا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بات کرنا چاہیں تو 2-3 گھنٹے بھی اس موضوع پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہی کہ ایک مقصد معین یا متعین کیے بغیر بات کرنا ایک مناسب چیز نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود میں آخر میں چند جملے تربیت اولاد سے متعلق آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ابھی جو میرا موضوع ہے وہ کلمہ طیبہ کی تشریح سے متعلق ہے۔ در حقیقت یہ موضوع میں نے جمعہ میں لیا تھا اور اس جمعے میں نے اسی موضوع پر بات کی تھی، تو میں نے سوچا کہ وہ موضوع پھر یہاں پر بھی کنٹینیو کر دیتے ہیں۔ خیر، مسجد میں تو 4-5 جمعوں تک یہ موضوع چلے گا، لیکن آج اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس سے متعلق چند باتیں رکھنی ہیں۔ کلمہ طیبہ کا جو پہلا جز ہے لا الہ، اب یہاں پر سوال ہے کہ یہ الہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ تاریخ اسلام پر نظر دوڑاتے ہیں تو جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ہستی الہ کی تشریح غلط ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں فرقہ واریت کی بنیاد ڈلی ہے۔ الہ کی تشریح درست عام طور پر چند سالوں سے یا چند 100 سالوں سے اس کی تشریح یا تو قصداً غلط کی جاتی رہی یا پھر جو ہے انجانے میں غلط کی جاتی رہی۔ کیا مقاصد تھے قصداً کرنے کے؟ وہ جو حضرات اس کی تشریح غلط کرتے تھے باقاعدہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ان کو انگریز سرکار سے فنڈنگ ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسلامی تعلیمات کو باقاعدہ بگاڑ دیتے تھے۔ اب اس کی جو
لا الہ کی جو تشریح کی گئی وہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بٹھایا گیا 150-200 سالوں سے کہ الہ یعنی جو مستحق عبادت ہے. عام طور پہ الہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں معبود، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اصول الرشاد کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ معبود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معبود کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے یا عبادت کی جائے گی، اور اس کے لیے عابد کا ہونا ضروری ہے. تو جب عابد نہ ہو تو پھر معبود نہیں ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں کہ الہ کا ترجمہ معبود کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے. اس کے لائق اور مناسب یہ ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو مستحق عبادت ہو، چاہے اس کے عبادت کرنے والے ہوں یا نہ ہوں. وہ ازل سے مستحق عبادت تھا، ابد تک مستحق عبادت رہے گا، وہ ہوتا ہے الہ. لیکن آج جو عجیب برتنوں کے اندر شربت ڈال کر پلائے جانے کی کوشش کی گئی وہ یہ کہ الہ وہ ہوتا ہے کہ جو نظام کائنات چلائے گا، الہ وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتیں جانتا ہوگا، یا الہ وہ ہوتا ہے کہ جو اولاد دے دیا کرے گا، یا الہ وہ ہوتا ہے جو شفا دے دیا کرے گا، یا الہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہے دلوں کے حال جان لیتا ہوگا، یا الہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہوگا. یہ تشریح گزشتہ 150 سالوں سے کی جا رہی ہے. حالانکہ یہ تشریح اگر تسلیم کر لی جائے کہ الہ وہ ہوتا ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سارے الہ ماننا لازم آ جائیں گے. کیونکہ قرآن آپ کے مطابق اگر یہ تسلیم کیا جائے، جو حضرات یہ کہتے ہیں دیوبندی ہیں، وہابی ہیں اور اس طرح کی طبیعت رکھنے والے بعض لوگ ہیں، برملا کہا جا رہا ہے اور ریکارڈ ہو رہی ہے بات، باقاعدہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. میں تو وہ عبارات لے کر نہیں آیا، ورنہ میں آپ کو وہ عبارات سناؤں تو آپ سر پکڑ لیں کہ یہ بھی مسلمان ہے. ایسی بات کرنے والا بھی مسلمان ہوا کرتا ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی جو ہے خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قومی مسلمان اور ایک ہوتا ہے مخلص مسلمان، جس کو آپ مذہبی مسلمان بھی کہتے ہیں. قومی مسلمان کون ہوتا ہے؟ بھائی پاکستان میں رہ رہے ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، اماں ابا بھی مسلمان تھے، چلو یار میں بھی مسلمان ہوں، یہ ہوتا ہے قومی مسلمان. اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ مذہبی مخلص مسلمان، اس کی جو دل سے بات نکلتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، اس کا ظاہر اور باطن سب برابر ہوتا ہے، اس کی دلی خواہشات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جو ہے قید نہیں لگاتا، شریعت و مطہرہ کے مطابق ہوں. یہ جو بات کرتا ہے باقاعدہ قرآن کہتا ہے کہ سچی بات کرتا ہے. اور جو قومی مسلمان ہے منافق ہے، جس کو آپ منافق کہہ سکتے ہیں، منافق ہے، یہ اگر بظاہر سچی بات بھی کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. باقاعدہ آپ سورہ منافقون اٹھائیں، سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. بڑی عجیب بات ہے یہ. محبوب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. منافق آئے اور گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اب اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو بھی معلوم ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے آگے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن محبوب اللہ یہ گواہی بھی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. اب اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. منافقین نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، منافقین نے آگے کیا بولا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور قرآن کے اندر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات پر بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں. بھائی وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی یہی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات تو قرآن میں آئی ہے، وحی کا اترنا، ساری چیزوں کا معلوم ہونا اسی چیز پر دلالت کر رہا ہے. اس کے باوجود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ ایک اور جگہ چلیں، ایک اور جگہ قرآن کریم کے اندر ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حرکتیں شمار کروائیں. وہاں پر یہ بات ان کا ایک مقولہ ذکر کیا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. محبوب جب ان کو کوئی اچھی بات ملتی ہے نا ان منافقین کو،
جب کوئی اچھی بات ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, اللہ کی طرف سے, لیکن اللہ بولتا ہے یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں جس سینیریو میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہاں پر آنے کی کوشش کریں. بات وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ان کی سچی بات کو اللہ نے جھوٹا کیوں کہا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے, محبوب یہ اس طرح کی بات اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بے ادبی کر سکیں. ان کو اللہ سے محبت نہیں ہے. یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے نظاموں کو چلانے والا ہے, یا واقعتاً حقیقی طور پر اللہ کی طرف سے نعمتیں پہنچنے والی ہیں. یہ اللہ کی تعریف کے طور پہ یہ بات نہیں کر رہے, بلکہ یہ اللہ کا نام لے کر آپ کی بے ادبی کرنا چاہ رہے ہیں. آج کل بھی ایسے لوگ ملیں گے, جناب آپ توحید پر بات کیوں نہیں کرتے, توحید پر بات کیوں نہیں کرتے. ہم نے کہا کہ توحید جو سنی بیان کرتا ہے تمہارے اچھوں نے بھی بیان نہیں کی ہوگی. جو سنی توحید بیان کرتا ہے, اعلیٰ حضرت امام اہل, یہ اگر توحید لی جائے تو مطلب سارے منافقین یہی کرتے تھے, توحید ہی تو بیان کر رہے تھے, اور کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی تعریف کر رہے تھے, اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ ان کے دل کا جو معاملہ ہے وہ تعریف نہیں ہے, بلکہ آپ کی تحقیر مقصود ہے, آپ کی حقارت مقصود ہے. تو اسی طرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہے وہ اشارہ فرمایا کہ ذکر خدا جو ذکر مصطفیٰ سے جدا چاہو نہ جسے دل کمزور ہونا شروع ہو گئے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمان بہت سارے فرقوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے, بہت سارے فرقوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے. جب یہ بات اس نے کہی کہ اللہ کون ہے, اس نے اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ اللہ وہ ہے کہ جو عالم الغیب ہے, جو غیب کی بات جانتا ہے. اللہ کون ہے جی؟ اللہ وہ ہے کہ جو بیمار کو شفا دے دیتا ہے. جب اس نے یہ تعریفیں کی تو پھر یقیناً فرقوں نے وجود میں آنا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ غیب جاننے والا خدا نہیں ہوتا. اگر غیب جاننے والا, آنے والی کل کی خبر دے دینے والا خدا ہو تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہونے چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت ہے باقاعدہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا اللہ تعالیٰ نے, انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. میں تم لوگوں کو خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم آنے والے کل کھاؤ گے. نہ صرف کھاؤ گے بلکہ جو کچھ بچا کر رکھو گے میں تمہیں وہ بتا دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو. یہ جو غیب کی خبر یعنی آنے والا, ایک تو ہے پیشن گوئی کرنا, جیسے عام طور پہ پیشن گوئی کی جاتی ہے. آج کل پیشن گوئیوں کا بڑا دور چل رہا ہے. سب کو فکر ہے کہ دجال کب آئے گا, ان کا بس نہیں چلتا وہ دجال کو کل لے کے آ جائیں. وہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں دبا کے. وہ ایک صاحب ہے وہ مہرے لگا رہے ہیں, حالانکہ غیب کی خبر دینے والے پر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر لعنت ہو کہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبیوں نے غیب کی خبریں دی ہیں, وہ تو قرآن میں آیا. یہ ان کی حقانیت کی دلیل کے طور پر تھا. یہ لوگ جو کرتے ہیں یہ پیشن گوئیاں ہوتی ہیں, اور پیشن گوئی میں اور غیب کی خبر میں زمین آسمان کا فرق ہے. پیشن گوئی میں کیا ہوتا ہے, میرا اندازہ ہے کہ یہ ہو جائے گا, اور خبر کیا ہوتا ہے, او بھائی یہ ہوگا, یہ ہوگا, مجھے اللہ نے بتا دیا ہے, یہی ہونا ہے. حضرت عیسیٰ یہی فرما رہے ہیں, انبئکم بما تاکلون وتدخرون, جو تم کھاؤ گے, جو کھاؤ گے وہ بتاتا ہوں میں تمہیں. اور نہ صرف کھاؤ گے بلکہ بچا کر رکھو گے. اس کی تشریح میں آپ جائیں تو علماء لکھتے ہیں, اس کی گہرائی میں اگر جایا جائے, غور کیا جائے, تو حضرت عیسیٰ وہ کھیت بھی جانتے ہیں جہاں پر اگنے والے دانے ان کھانے والوں کے پیٹوں میں جائیں گے, اور کون سا دانہ ان کے پیٹ میں جائے گا, کس دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہے, حضرت عیسیٰ سب جانتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اگر خدا کا تعارف یہ ہو, خدا کی تعریف یہ کریں, الہ وہ ہوتا ہے کہ جو غیب جانے, تو پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر صرف یہ تعریف مان لی جائے, حضرت عیسیٰ پھر کیا خدا ہوں گے معاذ اللہ؟ یہ عقیدہ تو عیسائیوں کا تھا. آگے چلیے. خدا جی ہمارا مطلب یہ تھا کہ جو نظام کائنات چلاتا ہے, جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے وہ خدا ہے. باقاعدہ اس کے اوپر ایک کلام بھی ہے, لیکن وہ اچھی نیت سے لکھا گیا تھا, لیکن یہ اس کو غلط نیت سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. نظام ہستی جو چلا رہا ہے وہی خدا ہے, اس کو غلط نظریے کے اندر لیا گیا.
حالانکہ یہ تعارف نہیں ہے خدا کا. اگر نظام کائنات چلانا، سورج کب نیچے آئے گا، آسمان پر جو ہے تارے کتنے ہوں گے، ہوائیں کون سی کہاں چلیں گی، بارشیں کہاں برسیں گی، اگر یہ سارا نظام چلانا خدا ہونے کی دلیل ہے تو پھر حضرت سلیمان کو خدا ہونا چاہیے. آئیے قرآن سنیں. قرآن کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اللہ فرما رہا ہے سخرنا لہ الریح، ہم نے ہواؤں کا نظام سلیمان کے حوالے کر دیا ہے. ہواؤں کا نظام سلیمان کے حوالے کر دیا ہے. تجری بامرہ، وہ ہوائیں اب سلیمان کے حکم سے چلتی ہیں. رخاء حیث اصاب، جہاں چاہے وہاں چلا دے، جہاں چاہے سلیمان ان ہواؤں کو وہاں چلائے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہواؤں کا چلنا اگر کسی بندے کے ہاتھ میں آ جائے تو صرف وہ ہواؤں کا چلنا ہوتا ہے؟ نہ، ان ہواؤں کے اوپر پوری انسانیت اور تمام حیوانات کی زندگی موقوف ہوتی ہے. کس طرح؟ یہ ہوا چلے گی تو بادل آئے گا، یہ بادل آئے گا تو پانی جذب کرے گا، اور یہی ہوا اس بھرے ہوئے بادل کو لے کے جائے گی جو اس کو برسانے کا سبب بنے گی. وہ اگر برسے گا تو زمین نرم پڑے گی، وہ زمین نرم پڑے گی تو اس میں سبزہ اگے گا، وہ سبزہ اگے گا تو انسانوں کی اور جانوروں کی غذا وہاں سے حاصل ہوگی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ہوائیں چلانے کا نظام سلیمان کے حوالے کر دیا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے پورا نظام کائنات سلیمان کے حوالے کر دیا ہے. اب وہی سوال، اگر کائنات کا نظام چلانے والا خدا ہے تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا ہونے چاہیے، لیکن نہیں ہے. یہ تو یہودی کہتے ہیں کہ مطلب وہ اس طرح کے عقائد ان لوگوں کے ہیں. تو حضرت سلیمان تو خدا نہیں. آگے سنیں. نہیں جی، مطلب جو بیمار کو شفا دے دے نا، جو بیمار کو شفا دے دے، وہ شفا دینے والا جو ہے نا وہ خدا ہوگا. اگر ایسا ہے تو پھر تم نے سورہ یوسف نہیں پڑھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. جب آپ کے بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خبر دی گئی کہ والد صاحب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی حضرت یعقوب کی، تو حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ، اور ان کے وجہی ابی، اور ان کے چہرے پر ڈال دینا. یہ لے جاؤ اور ان کے چہرے پر ڈال دینا. یاتی بصیرا، ان کی آنکھیں لوٹ آئیں گی. یعقوب کی علیہ السلام ان کی آنکھیں لوٹ آئیں گی. تو حضرت یوسف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا ہونے چاہیے. پھر چلیں، یہ تو قمیص کی بات تھی. ایک اور آیت حضرت عیسیٰ ہی فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مادر زاد اندھے کے جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں اور جو ہے ان کے جسم پر برس اور کوڑ کے داغ نکلے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سفید سفید ڈاٹ جو ہے جسم پہ نکلے ہوتے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے آج تک. علاج جو ہے وہ کما حق وہ ہے، مطلب مختلف دوائیاں ہوتی ہیں لیکن وہ کافی فائدہ نہیں ہوتا اس سے، اس پر گارنٹی نہیں دی جا سکتی. گارنٹی تو خیر طب کی کسی بھی بات کے اوپر نہیں دی جا سکتی، لیکن اس میں اور زیادہ جو ہے یہ کمزور ہیں. لیکن آج سے تقریباً کم و بیش 1750-1800 سال پہلے حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے مریضوں کو بھی شفا دے دیتا ہوں. یہ تو ایسے مریضوں کو شفا دینے کی بات کر رہے ہو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں. قیامت تک بہت مشکل ہے، قیامت تک کوئی جو ہے سائنس کتنی ترقی کر لے مردہ زندہ نہیں کر سکتی، یہ ناممکن سی بات ہے. وہ الگ ہے کہ مطلب انہوں نے چپ اس طرح کی ایجاد کر لی ہے کہ جو ایک بندے کے دماغ پہ لگاؤ تو وہ اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کر دیتا ہے، اس کا ساری نالج سامنے والے میں کنورٹ ہو جاتی ہے. مختلف ریسرچز آتی رہتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ الگ بات ہے، لیکن مردہ باقاعدہ زندہ کر دے یہ سائنس کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ تو کیا، یہ کوشش تو کی کہ مرتے وقت انسان کیسا فیل کرتا ہے. باقاعدہ وہ اس نہج تک لے کر گئے بندے کو اور پھر جو ہے اس کو آکسیجن دے کے واپسی لے کے آئے. اپنا گمان ہے ان کا، مرنا ہوتا تو اسی وقت مر جاتا، کسی کے بس میں بات ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو بچا سکے. لیکن یہاں پر جو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں مردے زندہ کر دیتا ہوں، اور یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. آج کل اس طرح کے بندر بہت پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ باباؤں کی باتیں، یہ قرآن کی بات ہے بھائی. قرآن میں ایسی باتیں آئی ہیں. یہ جو ہے بندر ہیں عجیب عجیب قسم کی ڈگڈگی بجاتے ہیں،
ان خبیث الخبثاء کو نہ عربی پڑھنا آتی ہے نہ فارسی پڑھنا آتی ہے. باقاعدہ ان کے جو ریسرچ پیپر آتے ہیں اس پہ بھی اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے آؤ 4 عبارتیں پڑھ کے دکھاؤ ذرا کسی بھی تفسیر کی. کوئی حدیث بخاری کی پہلی حدیث مجھے پڑھ کے دکھائیں, میں 2 سوال کروں گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے. نہیں پتہ ہوتے, رٹے رٹائے وہ دعوے ہو رہے ہیں کہ علماء میرے سامنے بیٹھے ہیں, صرف و نحو کی غلطیاں میں نکالوں گا. تھرم خان, میں پڑھا رہا ہوں 7 سال سے تو عربی گرامر اور نحو صرف منطق فلسفہ, اور ہمارے اساتذہ تو اور ماشاءاللہ 30 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے یہ علوم پڑھاتے ہوئے, ماہر ہیں. تم کہتے ہو کہ علماء کو عربی نہیں آتی. یہ جن کتابوں کو تم پڑھ کر یہ باتیں کر رہے ہو نا, یہ اسی طرح کے علماء نے لکھی ہیں. یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قومی مسلمان ہیں, مذہبی مسلمان نہیں ہیں, انتشار و افتراق کا سبب بننے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تعارف کہ خدا تعالیٰ ایسا ہے کہ جو مردے زندہ کر دیتا ہے, تو محترم پھر حضرت عیسیٰ کو خدا ہونا چاہیے, لیکن حضرت عیسیٰ خدا نہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ خدا وہی نہیں کہ جو مردے زندہ کر دے. شکل اول بن گئی سیدھی سیدھی منطق کی. آگے سنیں, اور بھی ہے مطلب دور سے سننا, اور جو عقائد اہل سنت ہیں وہ ساری جو ہے عقائد اہل سنت کی بنیادوں کو آپ اٹھاتے چلے جائیں اور ایک ایک کے اوپر سوال کرتے چلے جائیں. اگر ان ساری چیزوں کو خدا تعالیٰ کے تعارف کا سبب بنایا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ کا تعارف ہیں, تو بہت سارے الہ ماننا لازم آئیں گے. پھر ہر دوسرے بندے کو آپ کو بولنا پڑے گا حضرت عیسیٰ بھی خدا ہیں, حضرت یوسف بھی خدا ہیں, حضرت سلیمان بھی خدا ہیں, حضرت فلاں بھی خدا ہیں. تو معاذ اللہ یہ تو شرک ہو جائے گا. تم چلے ہو شرک سے بچانے, در پردہ مسلمانوں یہ تمہیں بڑی باریکی سے شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے. حالانکہ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم شرک سے بچا رہے ہیں. تم شرک سے نہیں بچا رہے, تم شرک میں مبتلا کر رہے ہو. آپ اگر توبہ کر لے تو ہمارے بھائی ہو. ہماری اس فکر انگیز گفتگو کو سمجھو کہ ہم تمہیں کس پیرائے میں لے جا کر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تم جس کو خدا کا تعارف سمجھ رہے ہو وہ خدا کا تعارف نہیں ہے, وہ خدا کے اوصاف ہیں, وہ خدا کی عطا ہے اپنے بندوں پر. جب یہ کانسیپٹ بٹھال دیا جاتا ہے نا لوگوں کو ذہنوں میں کہ خدا یہ ہوتا ہے, تو پھر ایک مسلمان اگر یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد طلب کر رہا ہوں کیونکہ وہ مدد فرما سکتے ہیں, وہ مشکل کشا ہیں, میں مولا علی کو مشکل کشا کہہ رہا ہوں, تو ان کی جو فرقے کا باطل فرقے کا شخص ہوگا وہ لازماً کہے گا وہ بھائی مشکل کشا تو خدا ہوتا ہے. تو یہ کس نے بولا مشکل کشا تو خدا ہوتا ہے؟ مشکل کشا اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ خدا کا تعارف نہیں ہے. اگر اس کو آپ خدا کا تعارف بناؤ گے تو بہت ساری چیزوں میں شرک لازم آ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب دوسرا بندہ کوئی کھڑے ہو گئے کہ جناب جو ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں دے دیا کرتے ہیں, وہ جناب عالم الغیب و شہادت تو خدا ہے. وہ بھائی یہ اس کی صفت ہے, تعارف نہیں ہے. اگر یہی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو تو پھر دوسرے بندے کے اندر ماننا شرک لازم آئے گا. لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے غیب دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقوعی واقعہ موجود ہے, وقوعی چیز ہے کہ میں خبریں دے دیتا ہوں, وقوعی چیز ہے نا, کوئی یہ تھوڑی ہے میں دے دوں گا, میں دے دیتا ہوں, یہ خبر ہے, وقوع ہو چکی ہے یہ چیز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبریں دی ہیں, خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبریں دی ہیں. جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ایک فرقہ وجود میں آ گیا جس کو دیوبندی کہتے ہیں, ایک اور فرقہ وجود میں آ گیا جس کو جو ہے وہابی کہتے ہیں, ایک اور فرقہ وجود میں آیا جس کو جو ہے وہ کیا نام ہے شیعہ کہتے ہیں, ایک اور فرقہ وجود میں آیا جس کو جو ہے کیا نام ہے رافضی کہا جاتا ہے. اس طرح بہت سارے فرقے وجود میں آنا شروع ہو گئے صرف ایک بنیادی غلطی کی وجہ سے. وہ کیا غلطی تھی؟ خدا کا تعارف صحیح نہیں کیا. اب خدا کا صحیح تعارف کیا ہے؟ پھر کون ہے خدا؟ مولوی صاحب آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں, پھر خدا کون ہوتا ہے؟ دیکھیں بھائی, خدا کو جاننا ہمارے بس میں تو نہیں. اللہ والے ہیں جو رب سے ملا دیتے ہیں. خدا بڑی عظیم الشان ہستی ہے, بہت عظیم الشان. میں وقت کی جو ہے گنجائش کو دیکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کا تعارف پیش کرتا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے, آپ کی تفسیر ہے تفسیر الجیلانی, اس کی جلد نمبر 5 ہے, استنبول میں چھپی تھی ہے. اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کا تعارف بیان کر رہے ہیں. خدا کون ہوتا ہے سنیں. فرماتے ہیں لا الہ فی الوجود یعتد بہ ویرجع الیہ
فی الخطوب الا اللہ الواحد الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے الہ کا مطلب بیان کریں کہ الہ کون ہوتا ہے۔ فرمایا کہ الہ وہ ہوتا ہے جو معتد بھی ہو، تمام لوگوں کا اعتبار پوری کائنات اس کے وجود سے ہو، پوری کائنات اس کے وجود سے ہو اور اس کا وجود کسی سے نہ ہو۔ یعتد بہ، تمام کائنات چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، ملائکہ ہوں، جو کوئی ہو، تمام کا وجود اس ایک ذات کے وجود سے ہو، جس کو ابن العربی کی اصطلاح میں وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے اور جتنے ہیں یہ سارے اس کا پرتو ہیں، اس کے وجود سے سب کا وجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اللہ کی ذات سے ہے اور ہم انسانوں کا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اللہ کی ذات سے تمام چیزوں کا وجود موجود ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور اس کا نہ ہونا محال ہے، اس کا نہ ہونا محال، اس کا ہونا واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ ہو، اس کو بولتے ہیں خدا۔ الہ وہ ہوتا ہے کہ جو تمام لوگوں کے وجود کا باعث بنے۔ اب بولیں گے کیسے سمجھ میں آئے؟ تو اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، شیشہ تو سبھی دیکھتے ہیں نا، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، شیشے میں کون ہوتا ہے؟ آپ نہیں ہوتے، آپ کا عکس ہوتا ہے۔ آپ ہوتے ہیں شیشے میں؟ نہیں، آپ کا عکس شیشے میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بلا تمثیل اس کو یوں ہی سمجھو، جو کچھ ہے یہ خدا کا پرتو ہے، جو کچھ ہے یہ خدا کے وجود سے ہے، جو کچھ ہے وہ خدا تعالیٰ کے وجود سے ہے۔ وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي الْخُطُوبِ، اور تمام لوگ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، الہ کی طرف۔ تمام خطابات، تمام اعتبارات، تمام مقاصد، تمام ارادے، تمام وجود اس کی طرف بڑھنے والے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے نبی کا درجہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی عظیم انسان کا درجہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی عظیم فرشتے کا درجہ ہو۔ یرجع الیہ، تمام کے تمام اس کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ فرمایا یہ تو ہوتا ہے الہ، اور یہ ہے کون؟ فرمایا الا اللہ، ایسی عظیم الشان ہستی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ایسی عظیم الشان ہستی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مشکل تو نہیں ہو گیا؟ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے مجھے، آپ کو فیل ہو رہا ہو شاید مشکل ہے۔ خدا کا تعارف سمجھ رہے ہیں آپ، یہ تھوڑی مطلب کوئی عام سی چیز سمجھنے جا رہے ہیں، اور کلام بھی غوث پاک کا پڑھ رہا ہوں میں، آگے سنیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں الواحد، وہ ایک ہے، الاحد، وہ تنہا ہے، الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا کہ جو غیب جانتے ہیں، شفا دے دیتے ہیں، یا جو ہے کل کی بات بتا دیتے ہیں، یا مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، یا دور سے سن لیتے ہیں، یا کائنات کا نظام چلاتے ہیں، یہ تمام کے تمام محتاج ہیں اس کے، یہ تمام کے تمام محتاج ہیں اس پروردگار کے، اور وہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات کی محتاج ہے۔ حضور سے بڑا تو کوئی نہیں، عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور سے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے بعد جو ہستی ہمارے نزدیک بزرگ تر ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ۔ رسول اللہ بھی محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کے۔ تو جو لوگ، جتنے انبیاء، جتنے اولیاء، جتنے صحابہ، یا جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ ہستیاں غیب کی خبریں دیں، شفا دیں، مشکل کشائی فرما دیں، کچھ بھی کر دیں، وہ سب محتاج ہو کر کرتی ہیں۔ اللہ عطا کرتا ہے تو وہ ایسا کرتی ہیں، اگر اللہ نہ کرے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے محتاج بندے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محتاج بندے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے محتاج بندے ہیں، حضرت سلیمان اللہ کے محتاج بندے ہیں، حضرت یوسف اللہ کے محتاج بندے ہیں۔ یہ تمام وہ جسم و جسمانیت اور جگہ سے پاک ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے، اس کی مخلوق میں غور کرنا۔ حضور نے منع فرما دیا اللہ کی ذات میں غور نہ کرنا، کیوں؟ بہت ساری عقلیں جو ہیں متذبذب ہو جاتی ہیں، دہریت یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر
اس کی ذات میں نہیں، اس کی صفات اور اس کی مخلوق میں غور کرو کہ جس نے اتنی عظیم الشان جو ہے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا فرمایا. فرمایا کہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ تمام کا محتاج الہ ہے. تمام کا محتاج الہ ہے، تمام کائنات اس کی طرف جانے والی ہے، اس کی محتاج ہے. الذی لم یلد، وہ جو ہے کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی سے پیدا نہیں ہوا. ولم یولد، اور کسی کا باپ بھی نہیں ہے، کسی کا باپ، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، کیونکہ یہ دونوں بھی ایک دوسرے پر موقوف ہوتے ہیں. بیٹا باپ کا محتاج ہے اور باپ بیٹے کا محتاج ہے. بغیر بیٹے کے باپ باپ نہیں بن سکتا، بغیر باپ کے بیٹا وجود میں نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آگے سنیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ ہمارے پیر صاحب فرما رہے ہیں. قرآن پاک کی آیت بھی ہے سورہ اخلاص میں، اور اللہ ہمارے یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے تعارف میں یہ بات ذکر کی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ مت سمجھنا کہ ہم کسی کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں. اللہ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور جو یہ سمجھے کہ اللہ کے برابر ہے وہ مشرک ہونے کی طرف بڑھ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو تھا غوث پاک نے جو رب تبارک و تعالیٰ کا تعارف فرمایا. اب سنیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا تعارف کروایا. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے، سنیں. اللہ نے فرمایا واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو. جتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی سیاست دان کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے مرتبے پر کیوں نہ بیٹھا ہو، اللہ فرماتا ہے واللہ غنی، احکم الحاکمین وہی ہے، وہ غنی ہے. وانتم الفقراء، اور تم سب فقیر ہو، اس کے محتاج ہو. فقیر مطلب اس کے محتاج ہو. واللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ عالمین سے غنی ہے، کسی کی عبادت کی اس کو محتاجی نہیں، ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. تو جو تم جو کچھ کرتے ہو وہ صرف اپنے لیے کرتے ہو. اس کی ذات میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں کہ تمہارے کرنے سے وہ درست ہو. اس کے کمال میں کوئی کمی نہیں کہ تمہاری عبادت سے وہ تکمیل تک پہنچے. نہ، وہ غنی ہے، وہ تمہاری چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اور بڑے کمال کی بات جو رب نے فرمائی وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ساری کائنات بنائی تو وہ تھک گیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور رب کی شان یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی کائنات بنا کر تھکتا بھی نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات بنا کر تھکتا بھی نہیں ہے، اس کی شان ایسی ہے. ورنہ کوئی بھی عظیم الشان انسان کیوں نہ وہ تھک جاتا ہے. دراصل اس کی وجہ یہ ہے، تھکن کی جو سائنس بیان کی جاتی ہے، انسان کے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو پٹھے سست پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تھکن فیل کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. خیر یہ تو ایک انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ تھکن ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجہ ہوتی تو اللہ نہ تھکتا. یہ اللہ کی شان ہے. وہ اس وجہ سے تھکن سے پاک نہیں ہے کہ وہ جسم سے پاک ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے تھکن سے پاک ہے، وہ خالق ہے. اس جملے کو سمجھیے گا کہ وہ اس وجہ سے تھکن سے پاک نہیں ہے کہ وہ جسم سے پاک ہے، بلکہ وہ تھکن سے اس وجہ سے پاک ہے کہ وہ رب العالمین ہے. تھکن بھی اس کی پیدا کرتا ہے، تھکن کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ دوستوں ایسی عظیم الشان ہستی ہے کہ جو محبت کیے جانے کے لائق ہے. اللہ کا خوف پتہ ہے کس حد تک ہونا چاہیے کہ ایسی عظیم الشان ہستی، ایسا رحیم رب، ایسا کریم، ایسا غفار اور ستار کہ جو مجھے پہننے کو لباس دیتا ہے، اوڑھنے کو کپڑا دیتا ہے، کھانے کو غذا، رہنے کو مکان، چلنے کو سواری اور سوسائٹی میں رہنے کے لیے عزت، سب کچھ دیتا ہے. اگر ایسی سپرلیٹو ڈگری پرسنالٹی، خیر اللہ تعالیٰ کو پرسنالٹی میں نہیں کہہ رہا، مطلب ایسی عظیم الشان ہستی اگر ناراض ہو گئی تو اس کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے. ایک شاعر نے بڑی جو ہے عجیب بات کہی، کہتا ہے کہ ہمیں خدا سے محبت نہیں سکھائی گئی، ہمیں خدا سے محبت نہیں سکھائی گئی، ہوست بہشت کی دوزخ کا ڈر بٹھایا گیا. جنت میں جاؤ گے یہ کام کرو گے تو
دوزخ میں جاؤ گے بری بات کرو گے تو. یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہ کیا؟ اچھا کام کرو گے تو رب راضی ہوگا, برا کام کرو گے تو رب ناراض ہوگا. یہ ہے بچوں کی تربیت. بچوں کو یہ سکھائیں. بچوں کو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا شیطانی نہیں کرنا ورنہ اللہ بابا آ جائے گا. میں نے ایک بڑے بے باک شخص کی کتاب پڑھی تھی, خیر میں ذکر کر دیتا ہوں, نام اس کا میں نہیں ذکر کر رہا. اس نے بڑی یعنی بات تو حقیقت تھی جو اس نے ذکر کی, لیکن اس نے بڑی بے باکی سے بات ذکر کی کہ ہمیں بچپن میں خدا کا جو تعارف بٹھایا گیا, بچپن میں ہمیں, وہ اپنی بات کر رہا ہے, خدا کا جو تعارف بٹھایا گیا اس سے میرے ذہن میں خدا کا ایک اسکیچ بنا تھا. اس وقت میں تیسری چوتھی کلاس میں تھا. وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی وہ کتاب میرے پاس موجود ہے, میں اس کا قصدن نام نہیں لے رہا, آپ لوگ جا کے پڑھیں گے پھر اس کو, اور وہ پڑھنے جیسی چیز نہیں ہے, وہ علماء ہی پڑھیں خالی اس کو. تو میرے ذہن میں اسکیچ یہ بیٹھا کہ خدا شاید ایک بہت معاذ اللہ دیو ہوئیکل شخصیت ہے, اور ہاتھ میں اس کے لاٹھی ہے, وہ بس لوگوں کے مرنے کا انتظار کرتا ہے, مرے اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے. بولتا ہمارے گھر والوں نے, لوگوں نے یہ ہمارے دماغوں میں خدا کا تعارف بٹھایا ہے. تو اپنے بچوں کو خدا کا اچھا تعارف کروائیں, بچوں سے اچھی محبت, بچوں کو اچھی جو ہے محبت سکھائیں. خدا سے محبت کیسے کرنی ہے, خدا کے عذاب سے تو ڈریں, لیکن عذاب سے پہلے خدا کی ناراضی سے ڈریں. خدا ناراض نہیں ہونا چاہیے. عذاب کا کیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ رکھے گا, بس وہ ہم سے ناراض نہ ہو, وہ ہم سے ناراض نہ ہو. اور اس کی ناراضی کا ایک پر تو جہنم ہے, اور اس کی رضا کا ایک پر تو جنت ہے. تو وہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے, اپنی ناراضگی سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے. تو ایک بات تو یہ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, یہ ساری جو میں نے باتیں کی یہ آپ کے ذہن میں فٹ ہو جانی چاہیے. ہو سکتا ہے 2-4 مرتبہ اس پر اور لیکچر لینا پڑے, کیونکہ یہ اتنی آسانی سے, اس میں فلسفہ بھی ایڈ تھا, دیگر چیزیں بھی ایڈ تھیں. تو آہستہ آہستہ تھوڑا جب اس پر غور کریں گے رات کو سوتے ہوئے تو میری یہ باتیں بہت کھلیں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے. تو بچوں کو اچھا تعارف کروائیں خدا کا, خدا سے محبت کرنا سکھائیں, لالچ مت دیں بچوں کو, ڈرائیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سکھائیں. ٹھیک ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علم سکھائیں. دیکھیں ایک سلوگن ہے کہ اگر بچے کو کھلونا نہ دیا جائے نا, بچے کو کھلونا نہ دیا جائے تو وہ تھوڑی دیر رو کر چپ ہو جاتا ہے, اور اگر بچے کو علم نہ دیا جائے نا تو زندگی بھر روتا ہے, چپ ہونے کا کبھی موقع نہیں ملتا اسے. تو علم سکھائیں. اور اگر دین کا علم نہیں سکھایا تو وہ بیچارہ بچہ قیامت والے دن بھی روتا ہے, کاش میرے اماں ابا کچھ سکھا دیتے. تو بچوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ان کو جاہل رکھنا ہے. میں نے جو اس سے پہلے یہاں پہ درس کیا تھا تو اس میں باقاعدہ حدیث تھی کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دو, وَعَلَّمَهَا وَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَحْسَنَ أَدَبَهَا. مسلم شریف کی حدیث. بہترین ادب سکھاؤ, مینر سکھاؤ, اخلاق سکھاؤ, اچھی تعلیم ان کو دو, قرآن بھی سکھاؤ. علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء, اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ علم 3 ہوتے ہیں. کون سا علم سکھانا ہے بچوں کو وہ سنیں. فرمائے کہ علم صرف 3 ہیں, توجہ ادھر کریں, علم صرف 3 ہیں. نمبر 1 علم الادیان, دین کا علم, مختلف دینوں کا علم, یہ علم ہے, دین کا علم سمجھ لیں, علم الادیان. اور دوسرا ہے علم الابدان, جسم کا علم, جس کو آج کل میڈیکل کہہ دیا جاتا ہے کسی معنی میں. اور ایک ہے علم الاکتساب, کمانے کے طریقے. ان تینوں کی ضرورت ہر شخص کو پڑتی ہے. دین کی ضرورت اس کو پڑتی ہے آخرت بہتر بنانے کے لیے, اور بدن کی ضرورت پڑتی ہے اپنی صحت کے لیے, علم سیکھے یہ والا. اور علم الاکتساب, تجارت کے اصول و ضوابط سیکھے, طریقہ کار سیکھے, کس طرح تجارت ہوتی ہے آج کل کے دور میں. فرمایا کہ یہ علم بھی بچوں کے لیے ضروری ہے, یہ بھی سکھائیں. تو ہمارے ہاں کیا ہے, صرف علم الاکتساب سکھاتے ہیں, وہ بھی بطور علم الاکتساب نہیں بلکہ صرف مال کیسے جمع کرنا یہ سکھا رہے ہوتے ہیں. دین کے اصولوں کے مطابق سکھائیں. تجارت کے اصول ہیں, اسلام ایک آفاقی دین ہے, اس کو آپ محدود مت کریں محض مذہب تک, اس کو دین سمجھیں. تو بچوں کو صرف علم الاکتساب یعنی تجارت کرنا نہ سکھائیں, بلکہ بچوں کو دین کا علم بھی سکھائیں,
اور وہ اپنی جسم کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی سکھائیں. ان 3 بنیادوں پر باقاعدہ ہم ادارہ بھی بنا سکتے ہیں. آج کل تو مختلف چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں. آج کل بہت سارے ہم نے اسٹوڈنٹ ایسے دیکھے ہیں جو بیچارے جو ہے انجینئرنگ کرنے کے بعد فوڈ پانڈا پہ پیزا سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو عجیب ہے پھر. تو یہ بچوں کو شروع سے آپ لے کر چلیں کہ اس کو کس سمت میں لے کے جانا ہے اور کس طرح لے کے جانا ہے. یہ تھوڑی انجینئر بنا کے اس کے پیزے بانٹنے کے لیے بٹھا دیا آپ نے فوڈ پانڈا پہ. یہ ہمارے ایک تو قومی سطح پر, کراچی میں خاص طور پہ قومی سطح پر ایک مخصوص قوم کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ بیچارے بھی بے روزگاری کا رونا رو کر جو ہے وہ اس طرح کی نوکریاں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لودھی کمیونٹی آپ کو ملے گی. میں خود جو ہے اگر آپ فوڈ پانڈا سے منگائیں تو کبھی کسی بندے سے پوچھیے گا جناب آپ کی کاسٹ کیا ہے, وہ آپ کو کبھی کدوائی بتائے گا, کبھی لودھی بتائے گا, کبھی کچھ بتائے گا. وہ سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک جو ہے ہندوستانی قوم سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ کو دیگر نہیں ملیں گے. کیوں؟ ان بیچاروں کو نوکریاں نہیں دی جا رہی. تو بہتر کیا تھا کہ آپ یہ 3 علوم سکھاتے. علم الاکتساب بھی سکھاتے, تجارت کیسے کرتے ہیں, کماتے کیسے ہیں. وہ والا نہیں جو پب جی کے اوپر کمائی ہو رہی ہوتی ہے, وہ والی کمائی نہیں سکھانی. طریقے سے جو کمائی ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. پتہ اللہ اس کو آپ لیڈو اسٹار بنا دیں نا. علم دین جو طریقہ کار بتاتا ہے اس کے مطابق اس کی تربیت ہو. علم الابدان ہو, اگر یعنی پیسہ ہے, مال دیا ہے اللہ نے, اس کو میڈیکل فیلڈ میں ڈال دیں آپ. میرا مشورہ ہے کہ بچیوں کو نہ ڈالا جائے میڈیکل فیلڈ میں موجودہ دور میں, لڑکوں کو ڈالا جائے. بچیوں کو دیگر علوم سکھائیں, دیگر چیزیں سکھائیں. بہت سارے جو ہے کیا نام ہے ادارے موجود ہیں اور بہت ساری جو ہے فیلڈز موجود ہیں. خواتین بآسانی اپنی عزت کے تحفظ کے ساتھ وہ اختیار کر سکتی ہیں, وہ سکھائیں. تو یہ باقاعدہ سینسٹیو ذہن کے ساتھ بچوں کے حوالے سے سوچیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو فیوچر بھی بچوں کا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہوگا اور جو ہے آخرت بھی جو ہے ان کی بہتر ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.